الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، لا سيما على الخلفاء الراشدين المهديين الفاتحين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. وقال تعالى في موضع آخر: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم، ثم صل عليه. اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. واجب الاحترام، قابل صد احترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے مختلف پہلو درجہ بدرجہ آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. دعا کیجیے اللہ تعالی ہم سب کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے ہر پہلو سے ہمیں جو بھی سبق ملتا ہے، اللہ تعالی ہمیں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور کی زندگی شریعت ہے، حضور کی سیرت کا ہر پہلو ہمارے لیے دین ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، زندگی گزارنے کا معیار اور نمونہ ہے. ہم کوشش کریں گے کہ اپنی زندگی کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں کہ ہماری سیرت کا، ہماری زندگی کا، ہمارے کردار میں، ہمارے قول و فعل میں، ہماری ہر بات میں، ہماری حرکات و سکنات میں، ہماری عبادات میں، ہماری معیشت اور معاشرت میں، ہمارے اخلاقیات میں، ہمارے معاملات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا رنگ نظر آنا چاہیے. اور یہی ایک امتی کی پہچان ہونی چاہیے کہ وہ اپنے حضور سے اتنا پیار کرے کہ آقا کے ہر قدم کو، آقا کی زندگی کے ہر پہلو کو اپنے لیے
وہ دین سمجھ کر، اللہ کا حکم سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی میں قدم اٹھائے، تبھی کامیابی ملے گی۔ میں نے آپ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا بالکل ابتدائی حصہ مختصراً عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو 5 آیات مقدسہ نازل فرمائی تھیں وہ سورۃ العلق کی 5 آیات مقدسہ تھیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیات مقدسہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے جبرائیل امین کے ذریعے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی غار حرا کے اندر۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ، اقرأ بسم ربک الذی خلق، وہ رب کہ جس نے ساری مخلوق کو پیدا فرمایا۔ الذی اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو خون کے جمے ہوئے لوتھڑے سے بنایا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے عمومی بات کی ہے، ساری مخلوقات کی بات کی ہے۔ یہ ساری مخلوقات اس کائنات میں جتنی بھی نظر آتی ہے، یہ ساری کی تخلیق کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اور پھر عمومی بات کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ انسان کی بات کی ہے، خلق الانسان من علق۔ اللہ تعالیٰ نے تخلیق انسانی کے جو درجات ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وہ مکمل تذکرہ فرمایا کہ میں نے انسان کو کیسے بنایا ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نطفہ بنایا، پھر نطفے سے علقہ بنایا، پھر علقہ سے مضغہ بنایا، پھر مضغہ سے فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر اس میں ہڈیاں بنائیں، اور ان ہڈیوں کے اوپر پھر میں نے گوشت بنایا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے پورا بنانے کا جو ایک پروسیس ہے وہ اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے صرف ایک بات کا ذکر کیا کہ خلق الانسان من علق، میں نے انسان کو خون کے جمے ہوئے لوتھڑے سے بنایا۔ اور پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے اقرأ وربک الاکرم، دوبارہ اللہ نے فرمایا پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جو بڑا کرم والا ہے۔ الذی علم بالقلم، وہ رب، وہ اللہ جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سکھایا ہے۔ علم الانسان ما لم یعلم، اللہ فرماتے کہ میں نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ ہم غور کریں، چھوٹا بچہ ہوتا ہے پیدا ہونے کے بعد، اسے کچھ نہیں پتا، وہ صرف رونا جانتا ہے اور کچھ نہیں جانتا، لیکن پھر بڑھتے بڑھتے وہ کیا کچھ سیکھتا چلا جاتا ہے۔ تھوڑا عرصہ گزرتا ہے، اسے ماں کی پہچان دے دیتا ہے اللہ، اسے باپ کی پہچان دے دیتا ہے، پھر جو لوگ اس کے قریب ہوتے ہیں رشتہ دار، ان کی آہستہ آہستہ پہچان ہونا شروع ہو جاتی ہے، یہ میرا دادا ہے، یہ میرا نانا ہے، یہ میری امی ہے، یہ میرا ابو ہے، یہ میری بہن ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ جو روزانہ صبح شام میری خدمت کرتی ہے، میں نے اسے ماما بلانا ہے، میں نے اسے ابو بلانا ہے۔ تو یہ بچہ سیکھتا چلا جاتا ہے آہستہ آہستہ۔ علم الانسان ما لم یعلم، بچے کو اللہ تعالیٰ وہ کچھ سکھاتا ہے جو وہ نہیں جانتا ہوتا۔ پھر بڑھتا چلا جاتا ہے بچہ، اسے پتہ ہے پانی پیوں گا تو پیاس بجھے گی، کھانا کھاؤں گا تو بھوک ختم ہوگی، آگے سیکھتا چلا جاتا ہے۔ پھر وہ بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے، بڑے ہوتے ہوتے وہ کائنات میں غور و فکر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کچھ آنکھوں کے ذریعے دیکھ کے سیکھتا ہے، کانوں کے ذریعے کچھ سن کے سیکھتا ہے، کچھ زبان کے ذریعے بول کے سیکھتا ہے، کچھ قلم کے ذریعے پھر اسکول میں پہنچ جاتا ہے، مدرسے میں پہنچ جاتا ہے تو قلم کے ذریعے سیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں سیکھنے کے لیے ایک لمبا پروسیس، ایک کھلی کتاب، کائنات کو اللہ نے ایک کھلی کتاب بنا کے رکھ دیا، یہ پوری کائنات کو اللہ نے کھول کے رکھا ہوا ہے۔ یہ بچہ بڑھتا شعور پکڑتے اللہ کی کائنات میں اور اللہ کی مخلوق میں ایک ایک چیز کے اوپر غور و فکر کرتا رہتا ہے، اور یہ تھاٹ پروسیس جو اس کا سوچنے کا عمل ہے وہ آگے بڑھتا رہتا ہے۔ اور اگر وہ صحیح ڈائریکشن پہ چلتا رہے تو اس کا ضمیر گواہی دیتا ہے، اس کا دل گواہی دیتا ہے کہ مجھے کوئی بنانے والا ہے، کسی نے مجھے خلق کیا ہے۔
اللہ فرماتے تو اپنے اندر غور کر، وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے اندر سوچتے نہیں ہو؟ تمہارا کوئی ذکر نہیں تھا، تمہارا کوئی تذکرہ نہیں تھا، تمہیں کوئی جانتا نہیں تھا، تمہیں کوئی پہچانتا نہیں تھا، تمہارا کوئی کنبہ نہیں تھا، تمہارا کوئی قبیلہ نہیں تھا، تمہارا کوئی نام نہیں تھا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، تم کچھ بھی نہیں تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ ہونے سے اللہ نے خوبصورت انسان بنانا شروع کیا، نطفہ بنا، نطفے سے پھر وہ خون کا لوتھڑا بنا، لوتھڑے سے گوشت بنا، پھر گوشت سے ہڈی بنی، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر اس ہڈی کے اوپر اللہ نے گوشت چڑھا دیا، اور پھر بنتے بنتے اس میں روح پھونک دی، اور 9 مہینے یہ ماں کے پیٹ میں رہا، 9 مہینے کے بعد باہر آ گیا۔ اللہ فرماتے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ کہتے تمہیں سکھاتا رہا ہوں، تمہیں بناتا رہا ہوں، تمہیں شعور دیتا چلا گیا ہوں۔ اور اللہ فرماتے الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ، اللہ نے تجھے برابر بنایا ہے، آنکھ اوپر نیچے نہیں کر دی، کان چھوٹے بڑے نہیں کر دیے، ہاتھ آگے پیچھے نہیں کر دیے، پاؤں ایک بیلنس کے ساتھ بنائے، آنکھوں کا زاویہ بالکل برابر بنایا۔ تمہیں اگر تھوڑا سا زاویہ آگے پیچھے ہو جائے تمہیں چیزیں ڈبل دکھنا شروع ہو جاتی ہیں، کان بنا دیے سنتے ہو، آنکھیں بنا دی دیکھتے ہو، زبان بنا دی بولتے ہو۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہمیں بیان فرما رہے ہیں کہ تم اپنے اندر غور و فکر کرو۔ تو یہ 5 آیات مقدسہ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے نازل فرمائی۔ آپ غور فرمائیں کہ جب یہ آیات اللہ تعالیٰ نازل فرما رہا تھا، اس وقت خانہ کعبہ جو تھا وہ 360 بتوں سے بھرا ہوا تھا، اللہ نے ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ زنا عام تھا، اللہ نے ان کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہا۔ فحاشی عام تھی، اللہ نے اس کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہا۔ جوا عام تھا، حتیٰ کہ اپنی عورتوں کو جوئے پہ داؤ پہ لگا دیا جاتا تھا، اللہ نے کچھ نہیں کہا۔ کچھ کھانے کو دل کر رہا ہے، زندہ جانور کھڑا ہے، اس کی جا کے گوشت نوچ کے کھا لیا، اللہ نے اس کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہا۔ خاموشی، پہلا ذکر ہے، پہلا سبق ہے، پہلا بیان ہے، پہلا سبق ہے جو اللہ آسمانوں سے اتار رہا ہے۔ ہم سوچیں اللہ زنا جیسی بڑی مصیبت کے بارے میں کچھ نہیں بیان کیا، شرک جیسے بڑے گناہ کے بارے میں، اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہے، اللہ نے کچھ بھی بیان نہیں کیا اس پہلے سبق کے اندر۔ چوری جیسے بڑے جرم کے بارے میں اللہ نے کچھ بھی بیان نہیں کیا، حلال اور حرام کی کوئی بات نہیں کی اس میں، پردے کے متعلق کچھ بھی بیان نہیں کیا، ماں باپ کے حقوق کیا ہیں اللہ نے کچھ بھی بیان نہیں کیا، بہنوں کے حقوق کیا ہیں اللہ نے کچھ بھی بیان نہیں کیا۔ بہت بڑی بڑی باتیں تھیں، بہت بڑے بڑے عنوانات تھے جن پر اللہ تعالیٰ کو بات کرنا ضروری تھی، بعد میں چل کر باتیں ہوئیں، لیکن یہ پہلا جو سبق تھا، اس پہلے سبق میں اللہ نے اس میں سے کسی عنوان پر بات نہیں کی ہے۔ کس عنوان پر بات کی ہے؟ فرمایا اقرا، پڑھو بھائی۔ کیا فرمایا؟ اقرا، پڑھو بھائی، پڑھو گے تو شعور آئے گا، پڑھو گے تو تمہارے اندر کا ضمیر جاگے گا، پڑھو گے تو تمہارا دماغ روشن ہوگا، پڑھو گے تو تمہیں اللہ کی پہچان نصیب ہوگی، پڑھو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ زنا کتنا بڑا جرم ہے، پڑھو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ ہم نے آنکھ کو کیسے استعمال کرنا ہے، پڑھو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کان سے ہم نے کیا سننا ہے کیا نہیں سننا، پڑھو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ بے حیائی کیا ہے، حیا کیا ہوتی ہے، پڑھو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ اللہ کے حقوق کیا ہیں، پڑھو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ اللہ کی توحید کیا ہے، پڑھو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ محمد رسول اللہ کی شان کیا ہے، مقام کیا ہے، عظمت کیا ہے، آپ کی منقبت کیا ہے، آپ کی تعریف کیا ہے، آپ کی توصیف کیا ہے، آپ کا منصب کیا ہے، محمد کہتے کسے ہیں، رسالت کے تقاضے کیا ہیں، نبوت کے تقاضے کیا ہیں، نبوت آئی کیا کرنے ہیں، یہ قرآن کیوں آیا ہے۔ یہ پہلا سبق ہے، اللہ کہتا ہے پڑھو، اور کوئی کام نہیں کرنا، پڑھنا ہے۔ اللہ پڑھنا تو آتا نہیں ہے مجھے، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ یا اللہ کیسے پڑھوں، آج تک تو نے مجھے کبھی نہیں کہا کہ تو کسی مدرسے میں جا کے پڑھ، کسی استاد کے آگے بیٹھ، اور اگر بیٹھ جاتا تو کل کو تانے ملتے کہ اس نے تو فلاں سے سیکھا ہوا ہے، اس کا فلاں استاد ہے، اس نے فلاں سے علم حاصل کیا، آج ہمیں اپنے آپ کو نبی بنا کے ہمارے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے۔ اللہ فرماتے اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ کو کسی استاد کے سامنے جانے کی ضرورت نہیں ہے،
آپ کو کسی معلم کے آگے زانو تلمس طے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کیا کرو فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے پوری کائنات کو خلق کیا ہے اور پوری کائنات کو وجود عطا فرمایا ہے۔ یہ پہلا سبق ہے، درس گاہ محمدی کا یہ پہلا سبق ہے، بارگاہ الہی سے آنے والا یہ پہلا سبق ہے۔ آج ہمیں علم کا پتہ ہی نہیں ہے، آج ہمیں علم کی شناسائی نہیں ہے، آج ہمیں علم کا حاصل وصول کا پتہ ہی نہیں ہے، علمی شعور ہی نہیں ہے۔ عالم بننے کے بعد بھی اگر میرا ضمیر نہیں جاگتا، وحی الہی کو پڑھنے کے بعد بھی اگر میرے اندر کا ضمیر روشن نہیں ہوتا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کے بعد بھی اگر میں اپنے رشتوں کی پہچان نہیں کر پاتا، اگر اللہ کی توحید کو سننے کے بعد بھی میں اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے باز نہیں آتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک میرے اندر وہ علم کی روشن شمع اللہ نے وہ روشن نہیں کی ہے، یا ہم روشن نہیں کر پائے ہیں جو اللہ روشن کرنا چاہتا ہے۔ یہ پہلا سبق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورا واقعہ سنایا، میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ اس وحی کے نازل ہونے کے بعد بڑا عرصہ پھر وحی موقوف کر دی گئی، روک دی گئی، وحی نازل نہیں ہوئی۔ اللہ کے رسول بہت پریشان ہو جاتے تھے کہ یہ چاشنی، وہ حلاوت، کلام الہی کی وہ برکات اور وہ نورانیت، وہ روحانیت رسالت مآب کے قلب مطہر پر نازل ہونے کے بعد اب ایک طویل عرصہ تک وہ وحی، وہ چاشنی، وہ حلاوت اب روک دی گئی ہے۔ اللہ کے رسول پریشان ہو جاتے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ نے چادر اڑی ہوئی ہے، جیسے کمبل ہوتا ہے چادر ہوتی ہے، آپ ویسے اضافی کپڑا اپنے کندھے پہ رکھ لیتے ہیں۔ رسالت مآب نے اپنے اوپر کپڑا ڈالا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کا وہی فرشتہ آ جاتا ہے اور آ کر کہتے ہیں یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ اللہ رب العزت کا وہی فرشتہ دوبارہ آتا ہے اور آ کر کہتا ہے یا ایھا النبی نہیں کہتا، یا ایھا الرسول نہیں کہتا، توجہ کیجئے، یا ایھا النبی نہیں کہتا، یا ایھا الرسول نہیں کہتا، بلکہ رسالت مآب جس حیت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، جس پوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا جو لباس میرے آقا نے زیب تن فرمایا ہوا ہے، اللہ اسی خصوصیت کو پکارتے ہوئے کہتا ہے اے کمبل اوڑھنے والے قم فانذر وربک فکبر، کھڑے ہو جائیے، اب سونے کا وقت آپ کا ختم ہو چکا ہے، اب آپ نے خود بھی بیدار ہونا ہے اور اپنی قوم کو بھی اللہ کی توحید کے ساتھ کھڑا کرنا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا یا ایھا النبی کھڑے ہو جاؤ، بعد میں آئی یہ صفات، یا ایھا النبی بھی کہا، یا ایھا الرسول بھی کہا، میرے پیغمبر کو رحمت للعالمین بھی کہا، یا اور جناب شاہد اور مبشر اور نذیر اور داعی اللہ باذنہ و سراجا منیرا، بہت ساری صفات کو اللہ نے بیان کیا، لیکن یہ جو دوسری مرتبہ وحی آئی ہے، اللہ نے میرے مصطفیٰ کا وہی حلیہ بیان کیا ہے، وہی لباس کا انداز بیان کیا ہے، جس انداز میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس زیب تن فرمایا ہوا تھا۔ اللہ کا فرشتہ آ کے کہتے ہیں یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، قم فانذر، کھڑے ہو جائیے، اپنی قوم کو ڈرائیے، وربک فکبر، اپنے رب کی تکبیر کا نعرہ بلند کر دیجئے، وثیابک فطہر، اپنے لباس کو پاک کیجئے، اپنے لباس کو عمدہ بنائیے، اپنے لباس پر سے گندگی اور میل کچیل کو دور فرمائیے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو بندہ خطابت کرتا ہو، یا جو بندہ مقتدا ہو، جو بندہ رہنما ہو، یا جو بندہ جسے لوگ فالو کرتے ہوں، علماء ہوں، اتقیاء ہوں، شیوخ الحدیث ہوں، یا وہ انسان کے جس کے پیچھے لوگ چلتے ہوں، اسے چاہیے وہ بھی انہی آیات کے ڈیزائن میں اپنے آپ کو ڈیزائن کرے اور اپنی پرسنالٹی اور اپنی شخصیت کو انہی آیات کے اندر فٹ کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، اپنے کپڑوں کو پاک کیجئے، اپنے کپڑوں کو عمدہ بنائیے، والرجز فہجر،
آپ خود بھی گناہوں سے بچیے، اپنی امت کو بھی گناہوں سے بچائیے۔ اور پھر اللہ ارشاد فرماتے وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، کسی پر یہ سوچ کر احسان مت کیجئے کہ وہ بڑھا کر مجھے دے گا۔ آپ جس پر بھی احسان کرو اللہ کی رضا کے لیے احسان کرو، اس سے کچھ لینے کی نیت نہ رکھنا۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، جب آپ کھڑے ہوں گے اللہ کی توحید کا علم بلند کرنے کے لیے، اس راستے میں پتھر بھی آئیں گے، اس راستے میں آپ کو گالیاں بھی پڑیں گی، اس راستے میں آپ کی بیٹیوں کو طلاق بھی ہوگی، اس راستے میں آپ کو مکہ بھی چھوڑنا پڑے گا، اس راستے میں آپ کو مدینہ بھی جانا پڑے گا، اس راستے میں آپ کو ہجرت بھی کرنا پڑے گی، اس راستے میں آپ کی بیٹیوں کو تکلیف اٹھانی پڑے گی، اس راستے میں آپ کے دندان شہید ہوں گے، اس راستے میں آپ کو تلوار بھی اٹھانا پڑے گی، اس راستے میں آپ کے دوستوں کو تکالیف اٹھانی پڑیں گی، مظالم کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، آپ کا کام ہے اللہ کی رضا کے لیے آپ نے صبر کرتے چلے جانا ہے۔ خاموشی کے ساتھ رسالت مآب نے محنت شروع فرما دی۔ اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو اماں خدیجہ نے پہلے ہی کلمہ پڑھ لیا، اس لیے کہ وہ تو پہلے سے انتظار میں بیٹھی تھی نا، ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں، دن رات مصطفیٰ کریم پر جو اللہ رب العزت کی طرف سے انعامات و اکرامات اور اللہ کی طرف سے نعمتوں کی بارش برس رہی تھی، ان کا دل پہلے سے مانتا تھا کہ یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے جسے اللہ نے مجھے میرے نکاح میں عطا فرما دیا ہے۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے نبی بنا دیا ہے۔ اماں خدیجہ نے پہلے آگے بڑھ کر کلمہ پڑھ لیا۔ توجہ فرمائیے، مصطفیٰ کریم آگے بڑھتے گئے، منصب بڑھتے گئے، مصطفیٰ کریم آگے بڑھتے گئے، عزتوں کے دروازے کھلتے گئے، مصطفیٰ کریم قدم اٹھاتے گئے، لوگوں کی نسبتیں بدلتی چلی گئیں، مصطفیٰ کریم دعوت دیتے گئے، قبول کرنے والوں کے اعزازات بدلتے گئے۔ کسی کو کوئی پتہ نہیں تھا ابو بکر صدیق کون تھا، لوگ تو اسے مکہ کا تاجر سمجھتے تھے، آج رہتی دنیا تک ابو بکر کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے تو یہ مصطفیٰ کریم کی نسبتوں کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ کسی کو پتہ نہیں تھا فاروق اعظم کون ہے، لوگ سمجھتے تھے کہ عمر تو ایک پہلوان آدمی ہے، لیکن مصطفیٰ کے قدموں میں آیا تو مصطفیٰ کی نسبت سے رب العالمین نے فاروق اعظم بنا دیا، حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والا۔ کسی کو پتہ نہیں تھا عثمان ذو النورین کون ہے، کپڑے کی تجارت کرتا ہے، ریشم کا کپڑا بیچتا ہے، خریدتا ہے، مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا، اللہ نے عثمان ذو النورین بنا دیا اور وہ نسبت عطا فرما دی کہ انبیاء کی جماعت میں کوئی ایک انسان ایسا نہیں ہے، یہ والی نسبت جس کے پاس ہو انبیاء کے بعد امتیوں میں، کہ ایک نبی کی 2 بیٹیاں کسی کے نکاح میں اللہ نے جمع کر دی ہوں سوائے عثمان ذو النورین کے، یہ وہ تنہا سعادت مند انسان ہے کہ جس کے نکاح میں اللہ نے ایک نبی کی 2 بیٹیاں جمع فرما دی ہیں۔ کون جانتا تھا علی المرتضیٰ کو؟ لیکن آج دنیا حیدر کرار کے نام سے واقف ہے، جنتی نوجوانوں شہزادوں کے والد کے نام سے واقف ہے، مصطفیٰ کریم کے برادر نسبتی کو جانتی ہے۔ یہ ساری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ کون جانتا تھا امین الامہ عبد الرحمن بن عوف کو؟ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا، رب نے امین الامت بنا کے بھیج دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اماں خدیجہ کے سامنے اسلام کی دعوت کو پیش کیا، فوراً قبول کر لیا۔ حضور کی بیٹیوں کو حضور نے دعوت دی، بیٹیوں نے فوراً قبول فرما لیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 7 یا 8 سال ہے، ان کے والد ابو طالب کثیر العیال تھے، زیادہ بچے تھے، لیکن روزگار اتنا زیادہ نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ایک کام کرتے ہیں، چچا حضرت ابو طالب کے ایک بچے کو آپ لے لیں، ایک بچے کو میں اپنی کفالت میں لے لیتا ہوں۔ جعفر عباس کی کفالت میں چلے گئے، علی کی قسمت جاگی، یہ محمد کے گھرانے میں آ گئے، اور 8 سال کی عمر ہے، اللہ کے رسول کو اللہ نے نبوت عطا فرما دی، مصطفیٰ کریم نے دعوت دی ہے۔ حضرت علی فرمانے لگے کہ اے محمد، اے چچا زاد بھائی، میں پہلے مشورہ کروں گا پھر آپ کی بات کا جواب دوں گا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، مشورہ آپ نے جس سے کرنا ہے کیجئے، لیکن یہ بات کسی کے سامنے ابھی کھولنی نہیں ہے، رب کی طرف سے ابھی ہمیں
اللہ نے اس بات کی اجازت نہیں دی کہ آپ کھلم کھلا اعلان نبوت فرما دیں، ابھی تو اپنے قریبی لوگوں کو ہم نے نبوت کی بات سمجھانی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن سوچنے کے بعد دوسرے دن آئے اور آ کر کے کلمہ پڑھ لیا۔ 8 سال کی عمر ہے، اب آگے بڑھیے، گھرانہ سارا مسلمان ہو گیا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کو بلاتے ہیں اور ان کے سامنے دعوت کو پیش فرماتے ہیں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، میں نے جس کے سامنے بھی اپنی دعوت کو پیش کیا اس نے مجھ سے دلیل طلب کی ہے، وہ تھوڑی دیر کے لیے جھجکا ہے، وہ تھوڑی دیر کے لیے متفکر ہوا ہے، وہ تھوڑی دیر کے لیے سوچ و بچار کا شکار ہوا ہے، تنہا صدیق اکبر ہے۔ جیسے میں نے نبوت کی زبان کھولی ہے اور ان کو اللہ کا پیغام دیا، صدیق اکبر نے پہلے ہی لمحے میں مجھے اللہ کا نبی مان کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہے۔ ایک بات سمجھیے، ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ خواتین میں اماں ختیجہ پہلے نمبر پر مسلمان ہے، بچوں میں حیدر کرار پہلے مسلمان ہیں، غلاموں میں کون ہے بھائی؟ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے پہلے کلمہ پڑھ لیا، آپ کی بچیوں نے بھی پہلے کلمہ پڑھ لیا۔ اب سوال یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ صدیق اکبر نے کلمہ تو پڑھا بعد میں، اماں ختیجہ کے بعد کلمہ پڑھا، پھر آپ ان کو السابقون الاولون میں بھی سب سے پہلا صحابی کیوں مانتے ہو؟ اس بات کو سمجھو ذرا، اماں ختیجہ نے کلمہ پڑھا، گھر کی خاتون ہیں، بات سمجھو ذرا، اماں ختیجہ نے کلمہ پڑھا، گھر کی خاتون ہیں، ان کی خیر سر آنکھوں پر ہے لیکن وہ گھر میں محدود ہے۔ زید بن حارثہ نے کلمہ پڑھا، غلام ہیں، اپنی مرضی کوئی نہیں چلتی ہے، محمد رسول اللہ نے کلمہ پڑھایا، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ حیدر کرار نے کلمہ پڑھا، بچے ہیں، سوچنے کے بعد ایک دن کے بعد کلمہ پڑھ لیا، چھوٹی عمر ہے، ابھی ان کے ایمان لانے سے اسلام کو وہ قوت اور شان و شوکت نہیں ملی۔ اللہ کے رسول کو ایسا انسان چاہیے تھا جو آزاد بھی ہو، جو بالغ بھی ہو، جو صاحب رائے بھی ہو اور جو مضبوط بھی ہو، اور وہ ایک ابو بکر صدیق تھا جس کا بازار میں سکہ بولتا تھا اور جس کی بازار میں احترام اور عزت کی نگاہوں سے جس کی شخصیت کو سلام کیا جاتا تھا، اور اسلام سے پہلے صدیق اکبر قاضی القضات کے منصب پر فائز تھے۔ کون سے منصب پر بھائی؟ اس وقت کے جو قتل اور دیت اور قصاص کے فیصلے ہوا کرتے تھے وہ صدیق اکبر فرمایا کرتے تھے۔ تو صدیق اکبر کا کلمہ پڑھنا اور اس وقت میں کلمہ پڑھنا جب ساتھ کوئی نہیں تھا، یہ اصل بات ہے جس کی بنیاد پر صدیق اکبر کو ہم پہلا مسلمان سمجھتے ہیں، کہ جس کے کلمہ پڑھنے کے بعد عبد الرحمن بن عوف مسلمان ہوئے، جس کے کلمہ پڑھنے کے بعد حضرت عثمان بن عفان مسلمان ہوئے، جس کے کلمہ پڑھنے کے بعد حضرت زبیر مسلمان ہوئے، جن کے کلمہ پڑھنے کے بعد حضرت طلحہ مسلمان ہوئے، جن کے کلمہ پڑھنے کے بعد حضرت زید مسلمان ہوئے، جن کے کلمہ پڑھنے کے بعد اور بہت سارے بڑے بڑے صحابہ کرام نے کلمہ پڑھا، کیونکہ یہ بازار میں، مارکیٹ میں اور اہل محلہ میں اور مکہ کی بستی میں سب سے زیادہ عزت والے، احترام والے، مقام والے، منصب والے، آزاد اور اہل خیر میں سے تھے، کہ جن کو بھی صدیق اکبر نے اسلام کی دعوت دی ہے، ان کی دعوت پر وہ کلمہ پڑھتے چلے گئے ہیں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بنیاد پر سب سے زیادہ السابقون الاولون میں پہلا مسلمان مانا جاتا ہے، کہ جن کی آمد پر اللہ رب العزت نے اور بہت سارے صحابہ کرام کو کلمے کی توفیق عطا فرمائی، اور ان سب کو لے کر صدیق اکبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لے کر آئے، اور اللہ کے پاک پیغمبر نے ان کو کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا لیا۔